اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا درس تجوید کے عنوان سے چل رہا ہے۔ انتہائی اہم ٹاپکس پہ ہم نے بات کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ تجوید قرآن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے، اسی لہجے میں اس کا بولنا ضروری ہوتا ہے۔ انگریزی کا اپنا لہجہ ہے، عربی کا اپنا لہجہ ہے، اردو کا اپنا لہجہ ہے، پنجابی کا اپنا لہجہ ہے۔ تو ہر زبان اسی لہجے میں اگر ہم بولیں تو یہ پھر مناسب بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ تو قرآن مجید کیونکہ عربی میں نازل ہوا تو فصیح زبان ہے، تو حق یہ بنتا ہے کہ قرآن کو بھی اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا۔ تو ہم حروف پہ بات کر رہے تھے، اور حروف پہ بات چلتے چلتے ہماری بات پہنچی تھی مخارج حروف پہ۔ لسان بتایا تھا کہ زبان جو ہے، ظاہر ہے زبان کا تعلق ہر حرف کے ساتھ ہے، تو اسی زبان پہ بات کر رہے تھے جس کو ہم نے عربی میں بتایا تھا کہ اس کو لسان کہا جاتا ہے۔ تو لسان کی ہم نے اقصی لسان کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں بتایا تھا حرف قوف اور حرف کاف ادا ہوتے ہیں۔ اب بات کریں گے وسط لسان کے بارے میں۔ وسط آپ کو معلوم ہے کہ وسط کہتے ہیں زبان کا درمیانہ حصہ۔ زبان کے درمیانے حصے سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، مزید انشاءاللہ ہم آگے بات بڑھائیں گے، اور باقی زبان کے حصوں کو بھی دیکھیں گے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ وسط لسان زبان کا درمیانی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: شین، جیم اور یا۔ ان حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ حروف شجریہ انتہائی سمپل سادہ حروف ہیں، اس میں اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو باقی حروف پڑھے ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو خود ہی ادا ہو جاتے ہیں، لیکن بعض حروف میں پریکٹس کی، محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ حروف جو ہے تھوڑی سی آپ اس میں محنت کریں گے تو یہ حروف بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حروف شجریہ سادہ زبان میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ یہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ جب بھی زبان کا درمیانہ حصہ، وسط لسان جسے ہم نے کہا، جب بھی زبان کا درمیانہ حصہ اپنے سے بالمقابل اوپر والے تالو کے درمیانی حصے کے قریب ہو جائے، یعنی یہ جو زبان کا درمیانہ حصہ ہے، پھر اس کے بالکل مقابل آپ دیکھیں گے تو تالو ہے، اس تالو کے بالکل قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو کہ یوں لگے کہ اب یہ لگنے والا ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ نہیں لگے گا، صرف زبان اس کے قریب ہو جائے گی۔ جیسے زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے درمیانے تالو کے قریب ہو جائے گا تو پھر یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ تینوں حروف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اور یہ یاد رکھا جائے جب شین کو ادا کریں گے، انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے، اس میں ایک صفت تفشی پائی جاتی ہے، یعنی کہ آواز پھیلائیں گے۔ اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حرف شین کی آواز اس میں پھیلائیں گے: الشمس، الشمس، الشجر، من الشیطان، من الشیطان۔ اب اس طرح جب ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس میں بھی شین استعمال ہوا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان، من الشیطان، الشمس، الشجر، من الشیطان۔ اس طرح اب جیم کی مثال آپ دیکھیں: اجداد، 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 مجید، مجید، انجیناکم، انجیناکم۔ یہ جیم کی مثال بالکل سادہ ہے۔ اس کے بعد یا کی مثال: ایاک، ایاک، یوم، یؤمنون۔ البتہ اس میں ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب یا کو ادا کرتے ہیں تو اکثر یہ جو سورہ حمد ہے اس میں اکثر غلط پڑھ دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایجیا کا، جو بالکل غلط ہے، بلکہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ ایاک، ایاک، یوم، یؤمنون۔ تو یہ حروف شجریہ ہو گئے: شین، جیم اور یا۔
اس کی اپنے پریکٹس کرنی ہے، اور آپ قرآن میں کوئی بھی صورت کھولیں گے یقیناً اس میں یہ 3 حروف استعمال ہو رہے ہوں گے. جب بھی آپ پڑھیں گے یہ 3 حروف جہاں بھی آ جائیں آپ نے ان کو فوکس کرنا ہے اور ان کو ان کے اصل مخرج سے نکالنا ہے. اب بڑھتے ہیں آگے زبان کے دوسرے حصے کی طرف، جسے کہتے ہیں ظہر و طرف اللسان. اس کو ہم اردو میں سادہ سا بیان کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. زبان کی نوک ہے، یہ زبان کی جو نوک ہے، اب اس نوک کا جو پورا حصہ ہے، ایک تو ہے بالکل زبان کی نوک تھوڑی سی نا، جو زبان کا بالکل سامنے والے سے، اسے ہم کہیں گے ظہر و طرف اللسان، یعنی زبان کی مکمل نوک. اب اس سے طرف لسان سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں سے انتہائی اہم ترین حروف جن کو حروف نطعی یا حروف نطعیہ کہا جاتا ہے. 3 حروف ہیں اور اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے، انتہائی اہم ترین حروف ہیں. نطعی پہلا ہے حرف طا، اس کے بعد ہے حرف تا، پھر ہے حرف دال. طا تا دال. اب ان 3 حروف میں سے انشاءاللہ کس کو کتنا موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے معلوم ہو کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جب بھی زبان کی نوک، جسے ہم نے طرف لسان بھی کہا اردو میں، جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. ثنایا علیہ میں نے بتایا تھا پہلے دروس میں کہ سامنے والے جو اوپر والے سامنے والے 2 دانت ہیں انہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے. اس کو سادہ زبان میں یہ کہیں گے جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. پہلا حرف طا، اور یاد رکھیں کہ 3 حروف میں سے حرف طا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، جس کو آپ اردو میں توئی کہتے ہیں، عربی میں اس کو طا کہیں گے. طا تا دال. اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. پہلی مثال آپ یہ لے لیں، الطلاق، الطلاق، اعطیناک، اعطیناک. اگر آپ پڑھیں گے اعطینا تینا یہ غلط ہوگا، صحیح کیا ہے اعطیناک. الطلاق، اعطیناک، الطہر، الطہر، الطہر. اب دیکھیں اس کے بعد جو تا ہوگا بالکل باریک پڑھیں گے، جیسے قرآن میں ہے تلک، تلک. اب اس کو تل کا نہیں پڑھنا بلکہ تل کا. تعال، انت، انت، انت. نستعین، تعین، انعمت. باریک پڑھیں گے. اس کے بعد حرف دال آ جاتا ہے تو دال کو بھی ہم نے باریک پڑھنا ہے، جیسے کہ مثال الحمد، الحمد، الصمد، الصمد، الصمد. الحمد للہ مالک یوم الدین، یوم الدین. تو یہ حروف نطعیہ ہو گئے اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں. طا تا دال، ان 3 حروف کو جب ہم ادا کریں گے تو طا کو موٹا پڑھیں گے، تا اور دال کو باریک پڑھیں گے. بہت اہم ترین حروف ہیں اور نماز میں یہ بار بار آپ کے سامنے آئیں گے. سورہ کوثر پڑھیں گے تو اعطینا کی صورت میں یہ طا آپ کے سامنے آئے گا. سورہ حمد پڑھیں گے تو صراط الذین کی صورت میں یہ طا آپ کے سامنے آئے گا. تو ہاں ہر پوائنٹ پر آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم بعد میں اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. اس کے بعد اسی طرف لسان سے اور اسی حصے سے 3 حروف مزید ادا ہوتے ہیں، انتہائی اہم ترین حروف ہیں، اور اس کی پریکٹس اور اس کے عملی طور پہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس سے غافل نہیں ہونا. حروف لثوی یا حروف لثویہ 3 حروف ہیں. پہلا ہے حرف وا، جسے ہم اردو میں زوئیں کہتے ہیں لیکن عربی میں ہے وا، وا. اس کے بعد ہے حرف ثا، پھر ہے حرف ذال، ذال. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیں. جب بھی زبان کی نوک طرف لسان، جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا، جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی نوک سے لگ جائے، ثنایا علیہ یعنی سامنے والے جو آپ کے اوپر والے 2 دانت ہیں ان کی جیسے نوک سے لگے گی اور جیسے آپ یہ لگا دیں گے تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. لیکن یاد رکھیں ان کی ادائیگی میں بھی فرق ہے. حرف وا، جسے ہم نے اردو میں زوئیں کہا،
حرف وا کو جب ادا کریں گے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، باقی حروف کو باریک پڑھیں گے۔ اور پھر دوسرا، حرف وا میں اور حرف زا میں فرق کرنا ہے، یعنی زا کا مخرج علیحدہ ہے اور حرف وا کا مخرج علیحدہ ہے۔ دونوں کی ہم پریکٹس کریں گے اور اس کو اپنے توجہ سے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف وا کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، عظیمی، عظیمی غلط ہوگا، عظیمی، دونوں دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک لگے، عظیمی، عظیمی، من الظلمات، من الظلمات، اظہر، اظہر، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، الظالمین، یہ ہے حرف وا۔ اب آپ آ جائیں حرف ثا کی طرف، اور یہ بھی انتہائی اہم حرف ہے کہ اکثر جب پڑھتے ہیں تو سین اور ثا میں فرق نہیں کرتے، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دیتے ہیں، کوثر غلط ہے، کوثر، یعنی زبان کی نوک ثناء علیہ کی نوک کے ساتھ لگے، کوثر، کوثر۔ اب جب آئینے میں دیکھیں گے تو اب دیکھیں کہ آیا آپ کی زبان کی نوک آپ کے سامنے والے دو دانتوں کی نوک سے لگ رہی ہے؟ اگر تو لگ رہی ہے تو پھر آپ کا مخرج ٹھیک ہے، حرف ٹھیک ہے۔ کوثر، نفاثات، 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 من الثمرات، من الثمرات، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں حرف ذال کی طرف۔ اب ذال میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے، ذال کو زا کے ساتھ نہیں ملانا، وہ زا حروف صفیریہ میں سے، انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ ذا جب بھی زبان کی نوک آپ کے سامنے والے دو دانتوں کی نوک سے لگے گی تو یہ ذال ادا ہوگا، اذا، اذا، ذالک، ذالک، الذین، الذین، اذا، ذالک، الذین۔ تو یہ تین ہم نے مراحل میں حروف کو دیکھا۔ وسط لسان سے ہم نے آپ کو بتایا کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ شجریہ جنہیں ہم نے کہا ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، وہ تین ہیں، شین ہے، جیم ہے، یا ہے۔ پھر ہم نے طرف لسان کی طرف آئے، وہاں ہم نے بتایا کہ کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا حروف نطعیہ ہے، طا، تا، دال، بتایا کہ طا کو موٹا پڑھنا ہے، تا اور دال کو باریک پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ حروف لثویہ یہ بھی طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں، بتایا کہ حرف وا کو موٹا پڑھنا ہے، حرف ثا اور حرف ذال کو باریک پڑھنا ہے۔ جب میں کہتا ہوں حرف وا تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ وا کون سا ہے، تو اس کو ہم اردو میں بتاتے ہیں، جس طرح آپ اردو میں جسے آپ زوئیں کہتے ہیں اسے عربی میں وا کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی پریکٹس کے لیے کچھ صورت کو دیکھیں گے۔ سورہ شمس ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کون کون سے حروف اس میں ادا ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو حروف آئیں گے ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ پہلے ہم ترتیل سے پڑھیں گے کہ ترتیل میں ہم کس طرح سورہ شمس کو پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو احباب یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم تلاوت کریں قاریوں کی طرح، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الشمس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها،
फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़न्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। ये है तरतील के लहजे में हमने पढ़ा। आपने देखा कि इसमें सूरह शम्स का नाम ही शीन से शुरू हो रहा है, तो इसमें शीन की अपनी प्रैक्टिस करनी है। वश्शम्सी वद्दुहाहा। इस तरह वल क़मर में क़ाफ हमने पहले पढ़ा, उस क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे। वल क़मरी इज़ा इज़ा। अब यहाँ इज़ा को अपने इज़ा नहीं पढ़ना बल्कि इज़ा। वल क़मरी इज़ा इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा। अब बार बार इज़ा आ रहा है। इस तरह आपने मज़ीद आगे जाके इंतहाई अहम आयत मैं बता रहा हूँ, उसमें क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। अब यहाँ ज़क्का ज़ा है, इस ज़ा को अपने ज़ाल नहीं पढ़ना, यानी ज़क्का नहीं पढ़ना बल्कि ज़क्काहा। फिर अगली जो आयत उससे बाद वाली इज़िम बाअसा, इसमें हुरूफ़ लग़विया में से सा है। इज़िम बाअसा, बाअसा गलत होगा, बाअसा अशक़ाहा। अब इसी सूरत को हम कोशिश करते हैं तिलावत के अंदाज़ में पढ़ें, ताकि जो अहबाब शौक़ तिलावत रखते हैं वो भी प्रैक्टिस कर सके और इसको आप देखें, और जो जो हरूफ इसमें आ रहे हैं उसको आपने फोकस करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظीम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे लेक्चर को सुनेंगे और इसको समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी फैलाएंगे, ताकि हमारा कुरान मजीद अच्छे तरीक़े से हम उसकी तिलावत कर सकें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।